بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو خاص طور پہ ماہ جولائی کا صدقہ اور اس کے علاوہ ستاروں کی گردش کے حوالے سے جو وظائف ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ستاروں کی گردش سے خوشحالی اور بربادی۔ کیا آپ کو ستاروں کی گردش نے تباہ کر دیا ہے؟ تو آئیے کلام الہی کی برکت سے آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہیے۔ ہر ماہ شائع ہونے والے وظائف مقررہ اوقات میں پڑھیے۔ آئیے یہاں پر عمل کا طریقہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ذیل میں جولائی یعنی کہ محرم اور صفر کے مخصوص دن، اوقات اور وظائف لکھے گئے ہیں۔ مقررہ کردہ ساعتوں اوقات میں اپنے برج کے نیچے دی گئی تعداد کے مطابق پڑھیں اور جس دن صدقہ لکھا گیا ہے صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں مصیبتوں کو ٹلوا دیتا ہے۔ اگر بوجہ مجبوری کسی دن عمل رہ جائے تو اگلے دن اسی وقت میں قضا کر لیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قارئین بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے برستی ہے، لیکن اسے برسانے کے لیے مختلف فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر ہیں۔ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن بندوں تک پہنچانے کا ذمہ خاص فرشتوں کے سپرد ہے۔ بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، لیکن موسمی اثرات اور آنکھوں سے نظر نہ آنے والے جراثیم اس کا سبب بن جاتے ہیں۔ شفا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے، لیکن دوائیوں کے ذریعے علاج کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ فصل پکنے کے پیچھے امر الہی پنہاں ہے، لیکن جب تک سورج کی تپش نہ پڑے فصل تیار نہیں ہوتی۔ پھلوں میں مٹھاس ڈالنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جدید سائنس کہتی ہے کہ جب تک چاند کی روشنی صحیح طرح سے نہ پڑے پھل بے ذائقہ اور پھیکے رہتے ہیں۔ بحری جہاز اگرچہ سمندری لہروں کے طوفان کی زد میں آ کر ڈوبتے ہیں، لیکن ماہرین نے فلکیات کی تحقیق کے مطابق چاند کی کشش سمندر کی موجوں میں مد و جزر پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ہم نے سورج اور چاند کی تاثیر کو تو مان لیا، لیکن باقی ستاروں یعنی زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، اور عطارد وغیرہ کی تاثیر کو نہ جانا، نہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر ان ستاروں کا کیا مقصد ہے۔ آیا کہ ہماری زندگی کے عروج و زوال، مایوسی، خوشی، ناخوشی، کامیابی، لا علاج روگ، حادثات، مالی بحران کے پیچھے بھی یہی ستارے نظر انداز ہیں، یا صرف آسمان کی زینت کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے؟ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ آئیے میں آپ کو عمل کی طرف لے کے چلتی ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جولائی جو کہ منتھ ہے اور اس کی ڈیٹس لکھی گئی ہیں۔ آپ نے ان ڈیٹس میں یہ وظائف کرنے ہیں اور یہاں پر دن بھی مینشن کیے گئے ہیں، اور کون سے وظائف پڑھنے ہیں وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وظائف بھی مینشن کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے وظیفہ پڑھتے ہوئے کس کیفیت یا کس انداز میں آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ یہاں مینشن کیا گیا ہے، اور اس کے بالکل ساتھ یہاں پر آپ کو وظیفے کا ٹائم بتایا گیا کہ کس ٹائم پہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو آئیے یہ وظائف جو ہیں ستاروں کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر 8 جولائی کو آپ نے منگل والے دن یا الہی و سیدی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے صبح 6:15 سے 7:50 یعنی کہ 6:15 سے 7:50 تک یہ آپ نے وظیفہ اس ٹائمنگز میں کرنا ہے، اور یہ ستاروں کی چال اور ساعتوں کے مطابق ہر برج کے نیچے وظیفہ پڑھنے کی تعداد لکھی گئی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حمل کے لیے ہے، یہ سور کے لیے ہے، یہ جوزہ اور سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور ہوت، تو یہ تمام وہ برج دیے گئے ہیں اور تعداد دی گئی ہے۔ اسی طرح 14 جولائی کو آپ نے پیر والے دن یا مکیتو پڑھنا ہے اور دائیں ہاتھ زمین پر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، اور رات 9:07 سے لے کر 11:10، اور یہاں پر یہ برج کے حوالے سے تمام تعداد دی گئی ہے۔ جمعرات والے دن یعنی کہ 17 جولائی کو آپ نے یا غیاث المستعیثین ہاتھوں کو دعا کی شکل میں اٹھا کر شام 5:45 سے 6:50 کے درمیان میں یہ عمل کرنا ہے، اور یہ تعداد یہاں پر بتائی گئی ہے۔ 23 یعنی کہ بدھ والے دن الحاکم، دایاں ہاتھ یعنی کہ رائٹ ہینڈ دل پر رکھ کر صبح 7:35 سے 8:45 تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ تعداد یہاں بتائی گئی ہے۔
27 یعنی کہ سنڈے والے دن آپ نے اتنے روپے کا صدقہ کرنا ہے، اور یہ ستاروں کے حوالے سے جو اماؤنٹ ہے وہ بتائی گئی ہے۔ کیا یہ شرک ہے یا بدعت؟ شاہ ولی اللہ کی تحقیق۔ مکمل حوالہ جات جاننے کے لیے ابھی فیس بک پیج اکابر پر اعتماد وزٹ کریں۔ پوسٹ نمبر 613، قمر اور زہرہ ستارے کی شاہ ولی اللہ سے گفتگو، پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ماہنامہ عبقری دسمبر 2023 کا صفحہ نمبر 26 ملاحظہ کیجیے۔ تو یہ تھے ستاروں کی گردش کے حوالے سے کچھ وظائف جو کہ آپ اپنے برج کے حوالے سے عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو میں جولائی کا صدقہ بتاتی ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ بخت، نصیب، مقدر، خوشحالیاں اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے پانا چاہتے ہیں؟ تو ماہ جولائی کا صدقہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، قرض ادا ہو جاتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، 70 قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جو شخص صبح کو صدقہ دے گا اور اس دن وہ آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، اگر رات کے پہر صدقہ دے گا تو اس رات وہ آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ درجہ ذیل صدقات خاص ساعتوں کے حساب سے آپ کے برج کو سامنے رکھتے ہوئے رکھے گئے ہیں۔ ہر ماہ اپنے صدقے کی تفصیل مشبارہ عبقری میں پڑھنا ہرگز نہ بھولیے۔ صدقہ ہمیشہ حسب توفیق دیجیے، چاہے 5 روپے ہو یا 5 روپے ہو، اور اس دن ضرور دیں۔ تو آئیے اب میں آپ کو برج کے حوالے سے بتاتی ہوں کہ کیا آپ نے عمل کرنا ہے، کیا صدقہ کرنا ہے، اور اس ماہ کی مفید خوراک کیا ہے۔ اس کے علاوہ معاش، کاروباری ترقی، صحت یابی، دولت کے لیے آپ نے کیا عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ عمل بتاؤں، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے، اور اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو تو وہ بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو ٹائملی میری ویڈیو مل سکیں۔ تو آئیے یہاں دیکھتے ہیں کہ برج حمل کے حوالے سے آپ نے بھنے ہوئے چنے کم از کم 4 مٹھیاں تقسیم کر دینی ہیں پیر والے دن، اور اس ماہ کی خوراک ہے سیب کا مربع، الائچی، ملا دودھ، اور جو تسبیح بتائی گئی ہے وہ ہے 1 تسبیح آپ نے یا سلاموں کی پڑھ کر اصحاب بدرین کو ہدیہ کرنی ہے۔ اسی طرح نیکسٹ برج آپ دیکھ سکتے ہیں سور، اس میں آپ نے آزاد کبوتروں کو گندم اور باجرہ مکس کر کے ڈالنا ہے، اور دن منگل کا ہوگا۔ ٹھنڈا شربت، سندل اور تخم ملنگو آپ پئیں۔ کھانا کھانے سے پہلے 7 بار یا فتح لازمی پڑھیں۔ اور نیکسٹ جو برج ہے جوزہ، اس میں حسب توفیق آٹا کسی مستحق کو صدقہ کر دیں ہفتے والے دن، اور جو ڈائٹ ہے وہ گاجر کا مربع اور سلاد مفید خوراک رہے گی۔ 9 بار آپ نے سورہ کوثر اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر حضرت عمر کو ہدیہ کر دینا ہے۔ اگر آپ حضرت عمر کا جو نقش والا عمل ہے وہ بھی کر رہے ہیں تو اس کا بھی بہت فائدہ ہے۔ آپ میں سے جو لوگ حضرت عمر کے نقش کے حوالے سے نہیں جانتا ڈیٹیلز، تو وہ آسانی سے آپ کو میرے چینل پہ کی پلے لسٹ میں مل جائے گی، تو کائنڈلی اس کو دیکھیں اور آج ہی وہ عمل شروع کریں۔ اس حوالے سے جو فوائد ہیں وہ انشاءاللہ اس میگزین کا میں ریویو دوں گی، اس میں ضرور بتاؤں گی کہ لوگ حضرت عمر کے نقش سے کیا کیا فوائد پا رہے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ برج ہے سرطان، اور چڑیوں کے غولوں کو دانہ ڈالیں جمعے والے دن، اور جو کا دلیہ اور سلاد مفید خوراک ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ یا صبح شام سورہ نصر پارہ نمبر 30 میں اس کی تلاوت کریں۔ نیکسٹ جو برج ہے وہ اسد ہے، میٹھا شربت یا ٹھنڈا پانی چند راہ گیر مسافروں کو پلا دیں اتوار والے دن، اور گندم یا جو کا دلیہ، ماش کی دال مفید خوراک رہے گی، اور روزانہ 33 بار یا واسی و اول آخر 3 بار درود پڑھ کر حضرت عثمان غنی کی روح مبارکہ کو ہدیہ کر دیں۔ نیکسٹ جو برج ہے سنبلہ ہے، اس میں کتے یا بلی کو اس کی پسندیدہ خوراک ڈالیں، اور دن منگل کا ہے۔ آم، کچی لسی، املی، آلو بخارا کا شربت مفید خوراک ہے۔ اپنی جان و مال اور اہل و عیال کا تصور کر کے 21 بار یا معوذ پڑھیں۔ میزان جو نیکسٹ برج ہے اس میں مچھلیوں کو سمندر، دریا، جھیل یا فارم میں اجناس ڈال دیں، اور دن پیر کا ہونا چاہیے یعنی کہ منڈے، اور ستو کا شربت اور کھیرا مفید خوراک ہے۔ نماز عصر تا مغرب 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر اپنی مراد مانگیں۔ اقرب جو برج ہے اس میں حسب توفیق بسکٹ کے پیکٹ بچوں میں تقسیم کر دیں جمعرات والے دن، اور شکنجبین اور جو کا دلیہ مفید خوراک ہے۔
رات سوتے وقت بستر پر آنکھیں بند کر کے 7 بار یا حیو یا قیوم پڑھیں۔ کوس گائے بھینس یا بکری کو سبز چارہ یا پالک ڈالیں جمعے والے دن۔ اور بادام کی گریاں اور سندل کا شربت مفید خوراک رہے گی۔ روزانہ 9 مرتبہ سورہ فلق اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق کی روح مبارک کو ہدیہ کر دیں۔ جدی جو کہ کیپریکان ہے 1 گلاس دودھ کسی مستحق کو پلا دیں بدھ والے دن، اور آڑو اور شہد اس کی مفید خوراک ہے۔ 45 بار یا ظاہرو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو برج ہے وہ دلو، اس میں آپ نے حسب توفیق کوئی بھی گوشت صدقہ کر دیں جمعے والے دن، اور سبز الائچی ملا دودھ اور تلبینہ آپ کی مفید خوراک رہے گی۔ 7 مرتبہ سورہ قریش اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر حضرت علی کو ہدیہ کر دیں۔ لاسٹ جو یہاں پر برج ہے ہوت، اس میں آپ نے حسب توفیق چینی کسی مستحق کو صدقہ کر دیں اتوار والے دن، اور شکر ملا دہی اور سیب مفید خوراک رہے گی۔ اپنے گھر، دکان یا مقام پر سورہ کوثر کی تلاوت کریں یا ریکارڈنگ سنیں۔ یہاں پر ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ شیخ الوظائف سے بیت سلسلہ قادری ہجویری کا شجرہ طیبہ صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ہر بیماری، پریشانی، تکلیف، جادو جنات سے محفوظ رہیں گے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سلسلہ قادری ہجویری کا جو نقش ہے وہ عمل آپ کو میرے چینل پہ آسانی سے مل جائے گا۔ اب کری ہر ماہ مستند عمل دیتا ہے، غیر شرعی نہیں۔ حوالہ جاننے کے لیے اکابر پر اعتماد کے اس نمبر 613 ملاحظہ فرمائیں۔ تو یہاں پر ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائیں، آمین۔